بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروردگار کے اذن سے شعبان المعظم کی فضیلت قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان میں سے خاص اس بات کو بھی سمجھیں گے اس ماہ مقدس کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مبارک عمل ہوتا، اور پھر اس ماہ مقدس کے ساتھ گویا کہ شعبان المعظم کے ساتھ جو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کی کیا وجہ ہے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کی کتاب میں سے سنن نسائی شریف کو میں لے رہا ہوں، اس کے اندر باب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب باندھا ہے۔ کتاب الصیام کے اندر باب صوم شعبان، اس کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 2950، اور وہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بیان کرتی ہیں، قالت کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ گویا کہ جو 11 ماہ باقی بچتے ہیں، ان 11 ماہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے ساتھ خاص محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر، پورے مہینے کے اندر اول سے لے کر آخر تک روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان المعظم کے مہینے کو اور رمضان المبارک کے مہینے کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ ملایا کس لحاظ سے؟ روزوں کے لحاظ سے۔ شعبان المعظم کے اندر بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً شعبان المعظم کے مہینے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے ساتھ محبت تھی، اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اب شعبان المعظم کی مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کا ایک اہم راز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند کے اندر یہی حدیث پاک لائی ہے، اور سنن نسائی شریف کے اندر یہی حدیث پاک موجود ہے، اور امام بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند کے اندر یہی حدیث پاک لائی ہے، اور پھر ساتھ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر بھی حدیث پاک لائی ہے۔ یہ حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں رمضان المبارک کے علاوہ بقایا 11 مہینوں کے اندر آپ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اس مہینے کے ساتھ کثرت کے ساتھ محبت بھی فرماتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھا کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کی جو راز تھا وہ امت کو بتایا اس حدیث مبارکہ کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، قال ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان المعظم کا، جس مہینے سے لوگ کثرت کے ساتھ غافل ہیں، انہیں خبر نہیں ہے اس مہینے کی فضیلت، یہاں تک کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان والا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ رجب اور رمضان کے درمیان والا جو مہینہ ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اب اس کی پہلا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی جو برکت ہے اس سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غافل ہیں۔ آگے
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسرا راز سے بھی پردہ اٹھایا اور دوسرے راز سے بھی امت کو قیامت تک کے آنے والے انسانیت کو اس مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْآمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمائے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان المعظم کا، جس مہینے لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ گویا کہ شعبان المعظم کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر پوری انسانیت کے اعمال جو ہیں وہ رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب جس لمحے جس گھڑی میرے اعمال رب کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال جب رب کے حضور پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ یہ بنیادی راز ہے شعبان المعظم کی اہمیت کا اور اس مہینے کی فضیلت کا۔ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے جو دوسرا راز ہے وہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے، اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 4911، اور ساتھ امام حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر بھی حدیث پاک روایت کی، اور یہ حدیث مبارکہ اور بھی بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے۔ اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے دو صحابہ رسول ہیں۔ یہ روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدثہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اور ساتھ اما جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حدیث پاک فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شعبان المعظم کے پورے مہینے میں روزہ رکھا تھا، یہاں تک کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی اے اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم فرمائیے کہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، اب اس مہینے کے ساتھ محبت بھی فرماتے ہیں اور ساتھ اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی دوسری فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے۔ فرمانے لگے قال ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اجل لکھی جاتی ہے۔ پہلے سے پروردگار کے جو علم میں سب کچھ تھا اس نے سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا، لیکن اس مہینے کے اندر وہ فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے پروردگار، گویا کہ اس مہینے کے اندر فرشتے اس بات کو نوٹ فرما لیتے ہیں، پھر اس شعبان سے آئندہ شعبان تک اسی بات پہ عمل فرماتے ہیں فرشتے پروردگار کے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسان کی تقدیر اجل لکھی جاتی ہے، موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جس وقت میری اجل لکھی جا رہی ہے میں اس وقت روزے میں ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر شعبان المعظم کی دوسری فضیلت کو بھی اجاگر